Please don't forget to subscribe Mufti Muhammad Online for more Islamic بسم videos. اللہ الرحمن الرحیم. سامعین، لیلۃ القدر شب قدر کی 5 اہم عبادتیں آج میں آپ لوگوں کو بتانے جا رہا ہوں. اس رات کے بارے میں بہت سارے لوگ یہ سوال کرتے ہیں، ہم کیسے عبادت کریں، کون سی عبادات کریں، اس رات کو کیسے گزارنا چاہیے. لیلۃ القدر یہ بہت ہی فضیلت اور برکت والی رات ہے. قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے فرمایا، لیلۃ القدر خیر من الف شہر، یہ رات 1000 مہینوں سے بھی افضل ہے. کتنی افضل ہے یہ اللہ بہتر جانتا ہے، لیکن ہم 1000 مہینے ہی دیکھ لیں تو 1000 مہینے 83 سال اور 4 ماہ بنتے ہیں. یعنی اس رات میں جاگ کر عبادت کرنا 83 سال اور 4 ماہ عبادت کرنے سے بھی بڑھ کر ہے. تو اس رات کو ہم نے بالکل مس نہیں کرنا. اور حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ اس رات میں جو محروم رہا وہ ہر قسم کی خیر اور بھلائی سے محروم رہ گیا. اور اس رات میں صرف بد نصیب ہی محروم کیا جاتا ہے. تو ہم نے اس رات کو غفلت میں نہیں گزارنا بلکہ عبادت میں گزارنا ہے. رمضان کے آخری عشرے میں طاق راتوں میں اس رات کو ہم نے تلاش کرنا ہے. طاق راتیں یعنی 21 کی رات، 23 کی رات، 25 کی رات، 27 اور 29 کی رات. 27 کی رات خاص طور پر ہم نے عبادت کا اہتمام کرنا ہے. ہمیں کون سی عبادت کرنی چاہیے؟ نمبر 1 پر آپ نے عشاء کی نماز اور فجر کی نماز با جماعت مسجد میں ادا کرنی ہے، مرد حضرات کے لیے، کیونکہ حدیث پاک میں ہے جو عشاء کی نماز با جماعت ادا کر لے اور فجر کی نماز با جماعت ادا کر لے اسے پوری رات عبادت کرنے کا ثواب عطا کیا جاتا ہے. تو عشاء کی نماز اور فجر کی نماز با جماعت مرد حضرات مسجد میں ادا کریں. نمبر 2 پر اس رات میں نوافل کا اہتمام کریں، کثرت کے ساتھ نوافل پڑھیں. خاص طور پر لیلۃ القدر میں اوابین کے نوافل. مغرب کے بعد 6 رکعت اوابین کی نیت سے نماز ادا کرنی ہے. اس نماز کی بہت ہی زیادہ فضیلت ہے. اس نماز کی عام دنوں میں فضیلت بیان کی گئی ہے کہ 12 سال عبادت کرنے کے برابر ثواب عطا کیا جاتا ہے. یہ 6 رکعت پڑھنے سے 12 سال عبادت کرنے کے برابر ثواب ملتا ہے. تو یہ 6 رکعت اوابین کے نماز آپ نے ضرور ادا کرنی ہے مغرب کے بعد. اسی طرح نمبر 3 پر صلاۃ التسبیح کی نماز آپ نے ضرور ادا کرنی ہے. صلاۃ التسبیح یہ 4 رکعت نماز ہے، اسے ضرور پڑھنی ہے. 4 رکعت نوافل ہیں یہ، اس کی بھی بہت زیادہ فضیلت ہے. اور اسی طرح تہجد کی نماز ہم نے بالکل ہی مس نہیں کرنی. اس رات کو ایسے گزاریں کہ ایک حصہ آپ نوافل پڑھیں، اس کے بعد قرآن مجید کی تلاوت کریں اور پھر استغفار کریں، اللہ سے توبہ کریں. کچھ حصہ استغفار میں گزاریں، کچھ حصہ رات کا آپ نے درود پاک میں گزارنا ہے، کچھ حصہ آپ نے کلمہ طیبہ کا ذکر کرنا ہے. سب سے افضل ذکر ہے لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، کلمہ طیبہ. اس کے بعد اللہ کی حمد و ثنا بیان کرنی ہے، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم. کچھ حصہ اس میں گزاریں. تو اس طریقے سے آپ نے رات کو گزارنا ہے. نوافل کا اہتمام، قرآن مجید کی تلاوت، درود پاک کی کثرت، استغفار کی کثرت اور ذکر و اذکار کرنا ہے. اس رات کو ایسے گزارنا ہے. پھر آخر میں دعا کا خاص اہتمام کرنا ہے، کیونکہ دعا بہت ضروری ہے، دعا آپ نے ضرور کرنی ہے. تو اس رات کو آپ اس طرح گزاریں، غفلت اور سستی میں نہیں گزارنی. اکثر نوجوان صرف اس رات میں جاگتے رہتے ہیں، کوئی عبادت نہیں کرتے. یعنی وہ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید اس رات میں جاگنا ہی عبادت ہے. تو میرے پیارے پیارے بھائیوں، ایسا کچھ بھی نہیں ہے، بلکہ اس رات میں قیام کریں، ذکر و اذکار کریں، استغفار کریں، اللہ کی حمد و ثنا بیان کریں، قرآن مجید کی تلاوت کریں. تو اس طرح سے آپ اس رات کو گزاریں.
اس رات کی فضیلت اور برکات حاصل ہو جائیں گی آپ کو۔ یہ نہیں کہ آپ صرف جاگ کر گزاریں یا سستی میں گزار دیں، غفلت میں گزار دیں۔ ایسی فضیلت اور برکت والی رات ہے، اس کو قیام کی حالت میں گزاریں، اللہ کے عبادات کی حالت میں گزاریں، رب کے سامنے رو رو کر دعائیں کریں، توبہ کریں، استغفار کریں۔ اس طرح سے اس رات کو گزارنا ہے۔ امید ہے بات سمجھ آ گئی ہوگی۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق بخشے، آمین۔